کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں گائے کی پوجا کیوں اتنی کامن ہے؟ ہندوستان سے لے کر دنیا کے تمام ممالک تک کبھی نہ کبھی گائے کی پوجا یا بیل کی پوجا کی جاتی رہی ہے۔ میرے ذہن میں اس چیز کو جانچنے کا احساس تب زیادہ پیدا ہوا کہ جب میں نے کامن ویلتھ گیمز میں دیکھا کہ پوری ریچولز بیل کی جو پوجا ہے اس کے بارے میں کی جاتی رہی ہیں۔ اس کو بیسیکلی بیل وارشپ کہا جاتا ہے۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ٹائم میں سرچ کرتے ہوئے میری نظر جب پڑی ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں، کہ جس میں حضرت الیاس کا ذکر ہے کہ حضرت الیاس کو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جو کہ ایک دیو ہیکل قسم کے بڑے سے بت کی پوجا کرتی تھی، جو بیل کا سانڈ کا بنا ہوا تھا۔ سانڈ ہم اس کو کامنلی کہہ سکتے ہیں، جس طرح سٹاک مارکیٹ کا سمبل ہے سانڈ ہے، ٹورس کا جو سمبل ہے سانڈ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ گائے والی سورت جو سب سے لمبی سورت ہے، اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی گائے جس کی قربانی کا ذکر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ جس میں بادشاہ کو خواب میں گائیں نظر آئیں، اس طرح بچڑا جو کہ بنی اسرائیل کی قوم نے سونے کا بنا لیا تھا سامری کے کہنے پر۔ تو ہمیں بہت سی ایک جو پرانے قصے کہانیاں اور میتھولوجی ہے ڈفرینٹ قسم کی لینگویجز کی اور کلچرز کی، وہ سانڈ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بیل کی یہ پوجا ہے، یہ شیطان کا ایک سیکنڈ نیم ہے جو کہ استعمال ہوتا رہے ببلیکل سٹڈیز میں۔ ببلیکل سٹڈیز تمام اینشینٹ ٹائم سیولائزیشن کی سٹڈیز کو کہا جاتا ہے، پورے ایک علم کا درجہ اس کو حاصل ہے۔ ایک کسان ہل چلا رہا تھا اور ہل چلاتے ہوئے اس نے ایک ٹومب کو یا ایک مقبرے کو مسمار کیا، جس میں سے بہت سی تختیاں برآمد ہوئیں اگریت کے مقام کے اوپر، اور اس طرح آرکیولوجسٹ کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگا جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تختیاں موجود تھیں، جس پہ بہت ہی پرانے زمانے کی رائٹنگز تھیں، کندہ ہوئی تھیں، اور تقریباً 5 ایسی زبانیں جو تقریباً متروک ہو چکی ہوئی ہیں، اور پلس ہبرو لینگویج جو کہ اسرائیلیس کی لینگویج ہے، اس کے اندر یہ تختیاں لکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ بیش ان تمام تختیوں کو ٹرانسکرائب کر لیا گیا ہے اور اب ان کو سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ تختیاں اس وقت کیلیفورنیا میں موجود ہیں، اور یہیں سے ہی دراصل یہ جو بال وارشپ ہے اس کو نئے سرے سے پالش کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور ببلیکل سٹڈیز میں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسپیشلی ایک مخصوص تختیاں ہیں جن کو دی بال سائیکل ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، جس میں اس کی خصوصیت اور اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن اویلیبل ہے۔ وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اسپیشلی میتھولوجیکل اینڈ فلسفیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ کہ یہ ریلیجیس کنٹراڈکشن رکھتا ہے، اسپیشلی ہمارے لیے مسلمس کے لیے۔ اچھا، دوسری قسم کی چیزیں جو یہاں سے برآمد ہوئی تھی اگریت شہر میں سے، اس میں مجسمے تھے، اسٹیچوز اور بت تھے مختلف قسم کے۔ ان بتوں کو اٹھا کر فرانس لے جایا گیا اور پہلے صف لوفر میں ان کو نصب کیا گیا ہے۔ ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر میری ساری جو تھی ایکویژن وہ حل ہوئی، کیونکہ یہ ہو بہو وہی شبیہیں تھیں کہ جن کو کامن ویلتھ گیمز میں استعمال کیا گیا۔ جو سانڈ کی شکل ہے نا، اور اس کو خوش کرنے کی ریچولز بتائی گئیں، آپ پوری یہ سرمنی دوبارہ سے دیکھیں، آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز تھی اور کس طرح کس حد تک یہ ان لوگوں کے لیے میننگ فل ہے۔ کہ یہ جو بالبک اور اگریت کا علاقہ ہے، یہ اس ٹائم شام اور لبنان میں پایا جاتا ہے، اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم ہسٹوریکل ٹیکسٹ میں دیکھیں، کہ یہ فنا ہو چکے ہوئے شہر، اور یقیناً ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہوگا۔ اور جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ارتھ کوئکس آئے تھے اور قحط آیا تھا، قحط اور ارتھ کوئک سے یہ ہلاک ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ جو شہر ہے اگریت، یہ ساحلی علاقوں پر پایا جاتا تھا، اور یہاں پر فونیشین سیلرز کا قبضہ تھا۔ یہ سیلرز پوری دنیا میں جاتے تھے اور مختلف جگہوں کے کلچر اور لینگویجز کو انٹرچینج کرنے کی وجہ بنتے تھے، اس طرح خود بھی بہت سے ریلیجنز کو اڈاپٹ کرتے رہتے تھے۔ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ دراصل یہ جو فونیشین سیلرز تھے نا، انہوں نے دراصل یہ جو پولیتھزم ہے نا، ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھنا اور بال وارشپ، اس کو ان لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوئی ہوگی۔ ان میں سے جو لوگ تھے، یہ ان علاقوں سے انڈیا کے علاقوں کی طرف بھی ٹریول کیا کرتے تھے، اور جو بھی اس ٹائم پر ناؤن ورڈ تھی وہاں تک یہ ٹریول کرتے تھے۔ فونیشین سیلرز کی ایک بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ان لوگوں نے فونکس کو، جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو حروف تہجی کی فارم میں لکھنا سیکھ لیا تھا، اور سب سے بہترین فارم میں لکھا تھا۔ اس سے پہلے جو تحریریں تھیں یہ پکچرز کی فارم میں لکھی جاتی تھیں۔ فونیشین سیلرز بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اور انہوں نے
पहली दफ़ा स्पीच टू टेक्स्ट का मरबूत निज़ाम मुतारफ़ कराया और ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी गई। इस तरह तख्तियाँ लिखने का रुझान बना। बाल्बिक शहर और उगरीत में इस तरह सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उस ज़माने की मुख्तलिफ अलूम और स्पिरिचुअल और कल्ट टेक्स्ट भी मिली। ये कल्ट का दर्जा भी रखता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि अजीब और पुरसरारियत रखती है, उनको कल्ट कहा जाता है। अच्छा, ये जो शहर था सिटी ऑफ बाल्बिक, इसके अंदर बाल का बहुत बड़ा बुत बनाया गया था, यानी ये जो शैतान है ना, इसका बुत बनाया गया था, और इसीलिए बाल्बिक यानी सिटी ऑफ सैटन या बाल का शहर था ये। बक का मतलब होता है शहर, जैसे मक्का का जो वर्ड है, ये वर्ड बक्का है, बक्का से निकला है, बक्का मीन्स शहर, तो बाल्बिक यानी बाल का शहर। तो पूरा शहर था जो इसके नाम के ऊपर आबाद कर रखा था उन लोगों ने, और यहाँ पर बहुत सी कल्ट्स और रिचुअल्स परफॉर्म की जाती थी, यहाँ तक कि इंसानी जान की कुर्बानी भी दी जाती थी। स्पेशली जो फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन हैं उनको कुर्बान किया जाता था। ये सारी बातें हम बिब्लिकल स्टडीज में पढ़ते हैं। ये जो सोने का बुत है ये 20 हाथ लंबा था, काफी बड़ा था, और इसके 4 चेहरे थे। हिफाजत के लिए और उसको देखभाल के लिए 400 से ज्यादा लोग थे जिनको प्रॉफिट्स ऑफ बाल कहा जाता था। यानी दरअसल जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए रसूल भेजे हैं ना, इसी तरह शैतान ने भी अपने चेले बना रखे हुए हैं, तो वो उनसे तकरीबन वही काम लेता है, यानी बुराई और शर फैलाने का वो काम लेता है। और यहाँ पर भी सेम ऐसी ही चीज़ें थी। ये जो कौमें थी ये सामी कौमें थी, यानी सामी नस्ल थी। अच्छा, जब ये खुदाई की गई उगरीत सिटी की, तो इसके अंडरग्राउंड तकरीबन 90 से ज़ायद वेल डेकोरेटेड आलीशान किस्म के कमरे, हॉल्स, हमाम खाने, लाइब्रेरीज और बहुत बड़ा एक शहर था जो कि दरियाफ्त हुआ। और ये खंडरात अभी भी इंतहाई ज़ीमुश्शान लगते हैं। ये खुदाइयों का आगाज़ तकरीबन 1928-29 में हुआ और 1986 तक मैक्सिमम इसको डिस्कवर कर लिया गया। लेकिन अभी भी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और इनके बुत और जो चीज़ें मिली हैं, वे पूरी जो यहाँ से बाकियात मिली हैं, आसार कदीमा मिले हैं, उनके ऊपर अभी तक रिसर्च जारी है। जब हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकले थे ना, तो दरअसल पूरा आर्ग्यूमेंट क्या था। हज़रत मूसा मदियन शहर में थे, अल्लाह ने उनको स्पेयर किया। उसके बाद वहाँ पर जो नाम यूज़ होता है, इवन इसराइली कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होता है युवा, YHWH, युवा, यानी वो अल्लाह ताला को युवा कहा करते थे अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी इब्रानी लैंग्वेज थी। ये जो सिटी ऑफ बाल्बिक है ये भी इब्रानी ज़ुबान का ज़ुबान है। तो यमनी ज़ुबान और जो उस टाइम पर इब्रानी ज़ुबान थी उसमें गॉड के इक्वलेंट ये वर्ड था। वर्ड जो बाल है ना, इसका मतलब भी आकार वही है, मालिक बनाया गया है। इसी तरह जो योवा वर्ड था, इसका मतलब भी आका या मालिक कंसिडर किया जाता था। और उसके बाद उनको अपनी कौम की तरफ भेजा। फिर जब हज़रत मूसा फ़िरौन के पास गए, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है अंदर कि जिसमें उन्होंने वाज़ो नसीहत की। उसमें 10-11 साल तो कहत आते रहे हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के, जो टडियों का अजाब, फ्रॉग्स वाला अजाब, टाउन की वो बात फैली, शहर सारा जो था पानी सारा खून बन गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर बहुत से अजाब आते रहे, मुएशी हलाक हो गए, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरीथिंग, इंसानों और जानवरों के बच्चे जो थे वो मर गए। तो बहुत साली भी उनके ऊपर आई, आजमाइशें आई। तो अब अल्लाह ताला क्यों चाहते थे कि दरअसल हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर समंदर फाड़ के उनको जगह दी गई कि वो इस एरिए से निकलें। मिस्र में भी तो आबाद हो सकते थे ना, वहाँ की ताकत और हुकूमत भी उनको मिल सकती थी, जैसा कि हज़रत यूसुफ और सुलेमान तक अजीमुशान सल्तनतों के मालिक रहे थे बनी इसराइल। लेकिन ये ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने चाहा कि अब हज़रत मूसा अपनी कौम को मिस्र से लेकर दूसरी वादियों की तरफ और कनान वापस चले जाएं। कनान जाने के लिए निकले थे ना, कनान के लोग थे, ये भी बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। दरअसल अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से 2 काम लिए हैं। एक तो मिस्र की एक फ़िरौनी सल्तनत तबाह हुई जो शैतान के अंडर थी। दूसरी चीज़ ये कि जो कनान का जो हुकूमत था जो थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी शैतान की, शहर आबाद किया हुआ था उसने बाल्बिक के नाम से, जिसका कुरान पाक में जिक्र है। अब बाल्बिक सिटी जो था ये बहुत पावरफुल सिटी था। जब बनी इसराइल समंदर अबूर करके फ़िरौन गरक हो गया, इतनी सामने वाज़े निशानियाँ उनकी आईं, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि जाओ
موسیٰ اور ہارون اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑے، بڑی طاقتور قوم ہے، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور 40 سال وادی سینا میں پھر بھٹکتے پھرے، یہاں تک کہ یوشع بن نون جب آئے اور پوری ایک نسل پروان چڑھی اور انہوں نے جا کر ان سے جنگ کی اور ان کو اہل کنعان کو شکست دی جو کہ شیطان کے ساتھی تھے۔ تو جب آپ ان کے اوپر آپ غور کریں نا تو آپ سچ میں آپ کو علم الیقین حاصل ہوتا ہے کہ دراصل حضرت موسیٰ کا مصر سے باہر نکلنا حکمت پر مبنی تھا۔ ان کا تو خاتمہ ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، وہ سلطنت اس کا آگے ذکر نہیں ملتا کہ وہاں پر اس کے بعد نئی جو حکومتیں آئی تھیں وہ کیسی تھیں، وہ اللہ کو ماننے والے تھے یا کیسے تھے، وہ ختم ہو گیا سٹوری نا، وہ اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب نیکسٹ جو فیز سٹارٹ ہوا ہے، صحرا نوردی ساری، بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنا زیادہ ان کو چکر چڑھائے جائیں، دراصل ان کی پیوریفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی، ان لوگوں کی الگ نہیں ہو پا رہے تھے، پیوریفائی نہیں ہو پا رہے تھے، ان کے دل سے جو ایک شیطان کی جو تھی محبت تھی نا، کبھی وہ بچڑا بنا رہی ہیں، کیا ہے یہ بچڑا کیا تھا، یہی بال وارشپ ہے دراصل، تو یہ شیطان کا ایک پرتو تھا جو ان کو جس کے اندر وہ انفلوئنس ہو چکے تھے نا، 400 سال کی غلامی وہاں جھیل چکے تھے۔ اچھا یہ ساری بات تو اب ہم دوبارہ اسٹف کی طرف آتے ہیں، یہ بال وارشپ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، جو میرا مین ٹاپک تھا۔ جو اہل کنعان تھے یہ بڑے عرصے سے بال وارشپ کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ بہت سے دنیا کی جگہوں پر سائملٹینیسلی یہ بال وارشپ سٹارٹ ہوئی، یعنی گائے کی پوجا۔ اس میں ایک تو ان کا معاشی پہلو نکلتا ہے کہ چونکہ یہ ساری جو لینڈز جو فرٹائل تھیں، مصر ہو گیا، کنعان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی نان سویلائزیشن تھی جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہ جگہ جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی نا، تو ان کی زندگیوں کا دار و مدار ہی بیل کے ارد گرد ہے، سانڈ کے ارد گرد ہے۔ وہ سانڈ سے ہل چلائیں گے، بیج بوتے تھے، ویٹ نکلتی تھی، دودھ پیتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، تو ان کی پوری اکانومی واز رننگ اراؤنڈ دی بل، ساری بل کے گرد۔ اب شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر رکھا تھا کہ یہ جو بل ہے نا، یہی شیطان، یہی پرتو ہے اللہ تعالیٰ کا، رب کا، تو انہوں نے اسی کی شبیہ کو پوجنا شروع کر دیا انیشلی، اس کی شبیہ کو، کہ یہ چیز جو ہماری اکانومی رن کرتی ہے نا، یہی خدا کا پرتو ہے، اسی میں خدا کا عکس ہے، اس میں ان کو بھگوان نظر آتا ہے، یا ان کو وہ کیا یوز کرتے ہیں لفظ، یووا نظر آتا ہے جو وہ خود استعمال کرتے ہیں، مختلف ورڈز ہیں، ایلون ورڈ یوز ہوتا ہے عبرانی لینگویج میں، انہوں نے اس طرح مختلف نیمز دے رکھے تھے۔ اچھا جو پرانی ببلیکل سٹڈیز ہیں جو کہ اگریت کے مقام سے سمجھ آئی ہیں، اور سب سے پرانی جو سویلائزیشن ہے بالبک سٹی کی، جو کہ ڈسکور ہوئی ہے، جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے سارا فتنہ، ان کا یہ ماننا تھا، اب یہ ساری وہ میں میتھولوجی بتا رہی ہوں، ان کا یہ ماننا تھا کہ دیر از اے سپریم بینگ، جس کو وہ ال بولتے تھے، الیون بھی بولتے تھے۔ اب یہ ال وہی ورڈ ہے جو عربک میں بھی الہ ہے، جب ہم بولتے ہیں الہ، لا الہ، الہ، الہ الا اللہ، الہ، یہ وہی ورڈ ہے جس کو ہم ال بولیں گے اور الیون بولتے تھے۔ عبرانی لینگویج میں بھی، یمنی لینگویج میں بھی، اور جو ان کی پرانی لینگویجز ہیں ان سب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ سپریم گاڈ کے لیے، ایک یا واحد کے لیے یوز ہوتا ہے، یا اللہ کے لیے، بگیسٹ کمانڈ کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، عربی ہم بھی عربک میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ جو تھے، جو بیبلونینز تھے، جو کنعان کے لوگ بھی ماننے والے تھے، یہ مانتے تھے کہ جو ایل ہے اس کے آگے سے 10 سنز آف گاڈ ہیں، جو مین گاڈز یہ کنسیڈر کرتے تھے، ان کے مختلف نیمز تھے، ان میں سے جو سب سے بڑا جو سن آف گاڈ تھا اس کو انہوں نے نام دیا بال کا۔ جو بل تھا، یہ جس کو ہم سانڈ کہیں گے یا بال وارشپ کہیں گے، اب دراصل یہ پراسپیرٹی، فرٹیلٹی اور بارشوں کا خدا سمجھا جاتا تھا، یا دیوتا سمجھا جاتا تھا، یعنی بارش برسانے والا دیوتا، اور یہ مانتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ آتا ہے بادلوں پر اور وہ بارش برساتا ہے، اور یہ ہماری زرخیزی کی علامت ہے۔ اب سمجھ آئی نا کہ یہ شہر قحط سالی سے ہلاک ہوئے ہیں، مصر کے علاقوں میں بھی حضرت یوسف کے ٹائم پر بھی قحط سالی کی وبائیں آتی رہی ہیں، تو کیا تھیں کہ دراصل جب اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنا جو جلوہ ہے وہ دکھانا تھا، تو یقیناً ان کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ چھین لی ہوگی اور ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا ہوگا، یہ ہم ازیوم کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی جو بلیفز تھے وہ یہ تھے کہ بال دراصل خوشحالی کا اور بارشوں کا دیوتا ہے، اور یہ ہماری فصلیں اگاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہماری اکانومیز کو اور معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کا بھی یہ کہنا ہے۔ ال جو ہے نا، یہ جنرلی تمام کائنات کا یا سب لوگوں کا، اوورال تمام جو لوگ ہیں ان کا خدا ہے، ان کا بگ سپریم بینگ ہے۔ لیکن یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہوہ جو ہے یہ صرف یہودیوں کا اللہ ہے، ایک
یعنی یہودیوں کا خدا ہے یا گاڈ آف جوئش یا اسرائیلسٹ، وہ یووا کنسیڈر کرتے ہیں، ابھی بھی یہ بات یہ مانتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں اس چیز کو۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں نا اب کہ جو ان کی یہودی تھاٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ دراصل ساری جو دنیا کے لوگ ہیں نا یہ ہماری اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، ہماری دیکھ ریکھ کے لیے، کہ جیسے ہم مانتے ہیں کہ تمام چیزیں چرند پرند جو ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، اسی طرح یہ مانتے ہیں کہ ہم اسپیشل کریچرز ہیں، اسپیشل ونز ہیں، چوزن ونز ہیں، اور باقی ساری دنیا ہماری مدد کے لیے ہے۔ تو اس طرح باقی سب کا تو جو الہ ہے وہ ایل ہے اللہ، لیکن یووا اسپیسیفکلی گاڈ آف اسرائیلسٹ ہے، یہ ان کا یہ ماننا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ یہ بلیو رکھتے تھے کنعان کے لوگ کہ جو دیر آر 70 سنز آف اللہ، جو یہ مانتے تھے، یا فرشتے یا سنز آف اللہ، اور ان سب کو ڈفرینٹ ڈومینز عطا کی گئی ہیں، اور 70 ڈفرینٹ نیشنلٹیز ان کو دی گئی ہیں، مختلف کو رنگ و نسل اور قومیت کے لوگ دے دیے گئے ہیں جو 70 کے قریب ہیں، اور ہر ایک کو الگ الگ نیشن دے دی گئی ہے، اور ہر ایک کی اسپیشلٹی ہے۔ جیسے بال کی میں نے بتایا کہ زرہیزی ہے، اسی طرح موت کا ایک سن آف موت انہوں نے بتایا، تو اس طرح ڈفرینٹ ڈائٹیز یہ لفظ یوز کرتے ہیں، وہ جو تھیں ڈفرینٹ، ان سب کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ تو یہاں سے یہ دراصل جو بال وارشپ ہے یہ سٹارٹ ہوئی۔ اس کے اوپر مزید بھی ہم کریں گے، اس کی ریسرچ کریں گے، ہم یہ اس لیے جانیں گے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ، اور ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں کہ دراصل یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں لے کر آتی ہیں، اور یہ کلچر کیا ہے سارا۔ اچھا، جو اگریت ہے یہاں سے اناتھا نام کا، اناتھا ایک اور گاڈ تھا جو کہ بل یا کف ہیفرز کا دیوتا کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں بھی اس کی تختیاں بھی ملی ہیں۔ تو اب یہ جو کمیونٹیز ہیں ڈفرینٹ سیٹنسٹک کمیونٹیز، کیونکہ یہودیوں کے مذہب میں بھی نا ایک گروپ ہے پورا جو کہ بال نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ حضرت الیاس کو کیوں مبعوث کیا گیا ان کی طرف؟ جب حضرت الیاس کا ٹائم پیریڈ ہے نا، تو اس میں ایسا تھا کہ یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے جو تھے، جو اہل بنی اسرائیل ہیں، ان کے دو گروپس بن گئے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروپ یہودیہ تھا، ایک اسرائیلیہ تھا۔ جو اسرائیلیہ گروپ تھا ان میں ایک پرنس تھا ان کا، اور اس کی جو وائف تھی اس کا نام تھا ایزابل۔ جو ایزابل تھی یہ دراصل بال وارشپر تھی، یہ شیطان کی پجاری تھی دراصل، اور اس نے ایک پورا سیگمنٹ آف بنی اسرائیلسٹ اپنے انفلوئنس میں کر لیا تھا۔ اور جو سیٹنزم ہے نا، یہ جو ابھی ماڈرن ڈے میں بھی ہم اس کی باقیات دیکھ رہی ہیں، کامن ویلتھ گیمز میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور دراصل ان کی رہنمائی کے لیے حضرت الیاس کو مبعوث کیا گیا۔ یہ ان کے اوپر پھر اگین جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان کے اوپر بہت سی آزمائشیں آتی رہیں۔ 10 سال حضرت الیاس جو تھے وہ ایگزیل میں رہے، ایک غار میں جا کر انہوں نے روپوشی اختیار کی کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور اس دوران بھی لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ یہودیہ کی طرف چلے گئے جو دوسرا گروپ تھا، وہاں جا کر ادھر بھی انہوں نے دیکھا کہ اثرات ہیں بال کے اور شیطان کے، اسی کے، اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ جب وہاں سے ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو وہ دوبارہ اس علاقے کی طرف آئے، لیکن بہت ہی کم، اور کئی حکایات میں آتا ہے صرف 1 یا 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی، اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ شامل نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو تھی وحدانیت کی طرف، مونوتھزم کی طرف راغب نہیں ہو سکے تھے۔ تو یہ جو ان کی ملکہ تھی ایزابیلا، یہ دراصل لے کر آئی تھی اس فتنے کو اور بال وارشپ کو، اور دراصل یہ جو شہر تھا اس کی جو ایکسٹینشنز تھیں، جیسے کہ جو باقیات ملی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، 90 رومز اور بہت بڑی بڑی لائبریریز اور بہت بڑے علاقے ہیں جو بہت بڑی سویلائزیشن تھی جو انہوں نے کھڑی کر لی ہوئی تھی، یہ ساری دراصل ان کی کمانڈ میں یہ ہوئی تھی۔ اور دیکھیں کہ آفٹر سینچریز اینڈ 1000 ایئرز اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا اینڈ کیا ہوا۔ اینڈ یہی ہوا کہ جیسے کہ تمام بستیوں کا ہوا کہ جو قرآن پاک میں ہے کہ ذرا گھوم پھر کے دیکھو تو صحیح کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ان کا کیا حال ہوا، ان بستیوں کا کیا حال ہوا۔ تو سیم یہ بھی قصہ پارینہ بن چکی ہیں، یہ بڑی بڑی سویلائزیشنز ختم ہو چکی ہیں، اور اب سوائے نفسانی عبرت کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔